گڈ ایوننگ. دس از ڈاکس ٹاک پالیٹکس. میں ہوں حسن ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید. سو ڈاکٹر صاحب ویلکم. تھینک یو. چلیے. دو کیس اسٹڈی ہیں. ہاں جی. ووٹر فاؤنڈیشن 1999 سوئس میجسٹریٹ کے آرڈر کے ساتھ 84 ملین جو تھے وہ، پھر اس کا کیس چلتا رہا 2003 تک. اچھا، درمیان میں یو ایس سٹیزن تھا اور قازقستان سے، یعنی قازقستان کی کمپنی تھی اور ڈی او جی نے اس کو جو ہے وہ وہاں پر نکالا تھا. انہوں نے پیسہ فریز بھی کر دیا تھا، لیکن کنسسٹنٹ تھے، کمیٹڈ تھے. انہوں نے پیسہ فریز کیا، جو بھی طریقہ کار تھا، لمبا پروسیس، شاندار فالو اپ، پیسہ فریز کرایا. یہ ایک ہی کیس. یہ ایک کیس ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہے سر منترا. سوری، اس میں کتنا ٹائم لگا تھا اس سارے پروسیس میں؟ فریز کرائے تھے بہت پیسے. لمبا 4-5 سال لگ گئے تھے. نان پروفٹ آرگنائزیشن تھی. اچھا. میں ابھی این جی او پہ نہیں کھولنے لگا. اگلی دفعہ آپ نے کہا ہے نا ہم بہت اسپیسیفک ہو رہے ہیں، میں کئی این جی او کھولنے لگا. کھول دیں جی. میں نے کون سے اس میں پیسے لگائے ہوئے اور کمپنیز بھی کھولنے لگا. کھول دیں. میں نے ان سے نوکری لینی ہے. اور بہت سارے اور معاملات میں. اچھا سر، 2014 Switzerland confiscated 321 million in asset from باچا فیملی. باچا فیملی ایک کے پیچھے پڑ گئے. یہ نائجیریا کیس. ٹھیک سر. اچھا، اس کے اندر یہ سارا کو جو این اے ایس ایس پی کو پرووائڈس کیش ٹرانسفر اور پھر فلاں فلاں. پہلے والے کیس کے اندر جو تھا وہ جو ورلڈ بینک بھی انوالو ہو گیا تھا. ورلڈ بینک کیونکہ انوالو ہو ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ آنو دے، ہم آپ کا کچھ معاملہ نکالتے ہیں. پھر کہتے ہیں سر اس کو افریقن نیٹ ورک فار انوائرمنٹ اینڈ اکنامک جسٹس بڑا فلاں 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 فلاں. اچھا، 3-4 پروسیس ہیں. There is a no normal way to return the stolen asset. نو نارمل وے. جی نارمل مطلب یہ کہ یہ سیزیرینز ہوں گے سارے. مجھے یہ بتائیں سر کہ جب میں آپ کو سمپل یہ بتا رہا ہوں there is no normal way to return your money، آپ کے ایسٹس جو جا آپ کا چکے کنکلوژن وہ یہ نہیں. میرا ریزلٹ یہ ہے کہ کوئی پیسہ. لیکن آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ تمام ادارے مکمل تعاون فرمائیں تو یہ اور میں خود کرپٹ نہ ہوں اور آپ کرپٹ نہ ہو، اور یہ تو پھر یہ ڈویبل ہے. 3 سال 5 سال ہو جائے گا. ڈویبل ہے نا. ہاں، جان لگا کے. لیکن وزیر اعظم اس کام پہ نہیں لگ سکتا. پھر باقی ادارے کون بنائے گا؟ پھر انڈسٹری کون بنائے گا؟ باقی چیزیں کون چلائے گا؟ اگر وہ اس کام پہ لگتا ہے تو لگے. پھر وہ تقریباً میں نے پیسہ تو آپ کو بتا دیا، پیسہ کافی ہے. اس کام کے اوپر ایک ادارہ لگے گا نا، ایک آدمی کو بنا دیں. وہ شہزاد اکبر بھاگ گیا. وہ کہاں گیا؟ ہاں، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہو رہا ان کا بہت دن سے. ان کا ذکر نہیں ہوگا. پوائنٹ یہ ہے کہ خان صاحب اکیلے ہو جائیں. آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، خان صاحب اکیلے ہو جائیں. اچھا. اور جس فوج کو وہ گندا کر رہے ہیں وہ نہ کریں. کیونکہ فوج جو جوان ہیں وہ ہمارے جان دے رہے ہیں. ہماری فوج شاندار ہے. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں سر، ہم تو پرسنلی جانتے ہیں لوگوں کو، ہمارے دوست احباب بھائی سارے. ان لوگوں تک نہ پہنچے نا جو پالیٹکس میں لیس دین پالیٹکس. آپ پوری 99.999% یہ تو زیادتی ہے نا. سب کو کرپشن ہو، تار کی کرپشن نہیں ہو سکتی. اتنی ساری لیئرز ہیں ملٹری کے اندر کہ آپ نہیں لے سکتے. جی. اور اگر ان کے اداروں کے آپ نام لے رہے ہیں، جو اگلا میں کر بھی دوں گا پروگرام، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مکھن اپنا نکالتے تو سستا ترین مکھن نکال رہے ہیں، سستی ترین چیزیں، لیکن سیلف جنریٹنگ. یہ وہ ربش ہے، بکواس ہے. وہ ربش. سیلف سسٹیننگ سارے ادارے ہیں، فوجی فرٹیلائزر سے لے کر فوجی سارے کے سارے. فوجی فاؤنڈیشن بوٹ بناتے ہیں. یقین کریں آپ کو 300 روپے کا بوٹ کہیں سے نہیں ملنا. اور آپ کو جو جوانوں کے لیے جو جیکٹ سیاچن کے اندر استعمال ہوتی ہے، سر بھوسا ڈلتا ہے. سر انفراسٹرکچر میرے پاس ایک جیکٹ ہے، میں دکھاؤں گا آپ کو. بھوسا ڈلتا ہے اور وہ سیاچن کے اندر استعمال ہوتی ہے. وہ سارے اکوپمنٹس کے لیے یہ سیلف جنریٹنگ باڈی ہے. اور ٹیکس سارے کے سارے ٹیکسز اس دفعہ کے بھی پورے ہیں، کوئی ٹیکسز نہیں کھائے. اور یہ کانسپریسی کے لیے عائشہ صدیقہ جیسی عورتیں چھوڑتی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ بڑی مدد سرائی ہوئی تھی. نہیں، اور ایک غلطی ہوئی ہے ملٹری سے. ہمارے ملٹری سے بھی تو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. وہ ملٹری سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ چھوٹے ایکوپمنٹ کے لوگوں کو انہوں نے کچھ خاص کیسز دے دیے، وہ پھٹ گئے. انہوں نے باجور کی ایجنسی کو انہوں نے کور کرنے کے لیے اجازتیں دی. انہوں نے کہا آپ یہاں پہ بھی جائیں، یہاں پہ بھی جائیں، یہاں پہ جائیں. یہ الٹا لڑ گئے.
یعنی فوج نہیں ایکسیس تھی اور فوج کو لڑ گئے. ایکسیلنٹ. تو خان صاحب کو اگر سجا کے لے کر آئے تھے تو انہیں کو لڑنے کے بجائے آپ یہ 1400 کا یہ لسٹ لے ساتھ میں لائیں, بسم اللہ کریں. بسم اللہ کریں. تو پھر اس کا مطلب ہے خان صاحب بھی پھر صحیح رو رہے ہیں کہ بھئی مجھے ہاتھ نہیں ڈالنے دیا. نہیں تو کس نے نہیں ڈالنے دیا؟ بھائی ہمیں بتائے نا کسی نے نہیں ڈالنے دیا, تو وہاں دائرہ لگا کے دے دیں. دائرہ وہ لگا دینا تو نام لے لے, لے لینا نا. تو وہ تو آپ کو پولیٹیکل ایلیٹسٹ کی ضرورت کیا ہے؟ وہ 2% ایلیٹسٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ہمایوں اختر کی ضرورت کیوں پر؟ یہ بھی اب یہ وہ کانٹرڈکشنز ہیں, جیسے وہ وڑائے صاحب سہیل وڑائے صاحب کہتے ہیں کھلا تضاد ہے کہ یہاں پہ آ کے اب ہم پھر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھائی اگر آپ نے اپنے ارد گرد وہی مجاور اور وہی جاگیردار وڈیرے سارے اکٹھے کرنے ہیں, مطلب آپ یو وانٹ ٹو ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. تو اب تو ٹائم ہے, خان صاحب کے پاس ٹائم ہے. بیسٹ وہ یہ کہ ملٹری میں ہمارے کوئی پرابلم نہیں سر, سیدھی بات یہ آئیں واپس آ جائیں, لائیں سول صدارتی نظام لے کر آئیں. تو لے آئے نا, اس کے اوپر میں تو. لیکن اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ گنڈا پور چلے گا, آپ کے ساتھ یہ اب نام لینا پڑے گا نا سر. آپ مسلسل کہتے ہیں کہ نہ کریں, مجھے بتائیں اگر یہی سر یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ 10,000 دفعہ بھی آیا نا تو نہیں چلنا. میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے, میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ اس ملک میں پارلیمنٹ خان صاحب جیت گئے سر. اس سے بڑی کیس سٹڈی میں نے آپ کو بتایا تھا, میں پہلے بھی بتا رہا تھا. خان صاحب جو ہے وہ سارے الیکشن سویپ کریں گے, ان کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتے. بٹ الیکشن ہے ہی فلاڈ. ووٹ ڈالنا کیا ہے؟ کون ڈال رہا ہے ووٹ؟ انسان. وہ انسان ہے, مطلب انسان کے اندر گردہ دل ہونا یہ ضروری ہے یا وہ اس کا بکنا ضروری ہے؟ تو وہ آج تو ڈال دے گا, لیکن 100% ڈالنے کے بعد بھی کیا رائٹس اس کو ملے ہوئے؟ اس کو رائٹس نہیں ہیں. نہیں مل نہیں سکتے نا. اور خان صاحب آپ کی رائٹس 250 سیٹیں تو نہیں نہ رکھ سکتے اپنے پاس, پھر وہی سیٹیں کسی اور کو بھی دینی پڑیں گی. تو بھائی آپ ایسا نظام لے کے آئے نا کہ اگر آپ کو سب لوگ ووٹ آپ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یو شوڈ ہیو دا پاور. آپ بلیک میل نہ ہو یہ ایم این ایس کے ہاتھوں. پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے وہ منسٹرز دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, فیڈرل کا ایک منسٹر, پھر فیڈرل کے اندر ہی اسٹیٹ منسٹر, اور پھر پروونس کا الگ. این ایف سی ایوارڈ کے بعد ساری طاقت پروونس کے بعد. لینڈ کروزر اور اوڈی A6 اور فلانا, یہ تو آپ کا منیمم سٹینڈرڈ ہے منسٹر بننا, الیکشن لڑنے کا. وہ گاڑیاں تو نہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ, لیکن وہ یہ بھی یہ تو ہے ہی چلر کلیکٹر. آپ تو سیاست دان آپ کے آس ہنستے رہے ہیں نا. اب مراد صحیح جیسے تو وہ آ رہے ہیں, مطلب بیچارے وہ تو چلر کلیکٹر ہے, تو چلر کلیکٹر ہے نا. فواد چودھری جو ہے نا تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر تو وہ کام کرتا ہے. آپ خان صاحب کو چھوڑ دیں نا. خان صاحب کو تو ایگزمپشن مل چکی ہے, ریفرینڈم ہو چکا ہے, عوام ساری مان گئی ہے, عوام سیدھا بھی کر لے گی, اب ٹھیک بھی کر لیں گے. لیکن جو ان کے ارد گرد کے جو ٹچا پارٹی انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے وہ کون ہٹائے گا؟ یہ مسئلہ. لیکن ٹائم آ چکا, وہ 4 ٹوکرے ٹچے انہوں نے رکھے ہیں اپنے پاس. ٹائم آ چکا ہے, ان کے بیٹھے ہوئے کوئی باقی معزز لوگ نہیں آئیں گے. کیسے جائے گا؟ فخر امام صاحب نظر آئے, وہ میرے خیال ہے وہاں اوٹ ٹیکنگ میں کبھی ایک دفعہ نظر آئے تھے. نہیں آپ کو ایوان صدر میں نہیں, اس پارٹی میں کہاں. آپ شیخ رشید کو دیں گے, امیوزمنٹ ہے نا. اچھا لوگ صرف اور صرف اس کے وہ شطرنگی چھوڑ دیتا ہے تو آپ اس کو وہ تو انٹرٹینرز ہیں, انٹرٹینرز کو لے رہے ہیں. پر گنڈا پور کو وہ پہلے وہ ابھی کہہ رہا تھا, میں نے وہ شکار کے لیے وہ خرب کے شکار کے لیے میں بات کر رہا تھا, باتیں طے کر رہا تھا, کتنے بندے آ رہے ہیں, اتنا اسلحہ بھجوا دے. خان صاحب کو بھی گندا کر رہے ہیں بلا وجہ, جبکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں سے. پارٹیاں اس طرح بنے گی نا. اچھا سنیں, پارٹی بنے گی تو پیسے چاہیے, ظاہر پیسے چاہیے, فنڈ کے بغیر کیسے چلے گی, موبلٹی کہاں سے آئے گی؟ تو پارلیمانی نظام جو ہے وہ نلیفائی کر دینا. اس الیکشن, اس نظام اور جو مروجہ نظام ہے اس کے تحت 10,000 الیکشن کرائے نہیں ہوں گے. تو صاف انتظام کے لیے پریزیڈنٹ ہو جائیں. خان صاحب ہو گئے, ریفرینڈم ہو گیا, عوام مان لی نا. اچھا چلیں میں ڈیموکریسی کو آدھا مان لیتا ہوں, چلیں عوام کہہ رہی ہے کہ ڈیموکریسی کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم ہو ڈیموکریسی ہو یا پریزیڈنشل ہو, خان صاحب کو کریڈٹ دے دیتے کہ انہوں نے 2 کروڑ سے زیادہ ووٹ انہوں نے اکیلے نے لے لیے, کریٹ کیا. کیا. اس سے پہلے ووٹر ٹرن آؤٹ جو تھا نا وہ 2-2.5 کروڑ سے زیادہ کا نہیں تھا.
اب کتنا ہے؟ اب 4.5 کروڑ سے زیادہ ہو کر اب اگلی دفعہ تقریباً 5 کروڑ کے قریب چلا جائے گا. اتنا ووٹر پیدا کرتی ہیں. ماشاءاللہ. یہ ووٹر پیدا کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب عظیم جو ہے وہ سیاستدان اسی پارلیمانی نظام پہ بنائیں گے تو خان صاحب کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ ایسے عروج دے رہا ہے, ذرا کاسمک لیول پہ ہو جائے, اسپرچل لیول پہ چلے وہ جائیں. کسی اور دن ہو جائیں گے. نہیں تو اچھا چلے وہ کسی دن ہو جائیں گے, لیکن اگر نظام دے رہا ہے تو ان کے اوپر بوجھ بھی تو ڈال رہا ہے نا. ڈال رہا ہے. تو جس نے ریاست مدینہ پہ موٹی موٹی کتابیں لکھی تھی اس کو تو ریاست مدینہ نے کوئی عزت نہیں دی. اس مولوی صاحب کو تو جانتا پھر ہو بھی جاتے ہیں نا. پھر آپ وہ جو بتاتے ہیں کہ وہ ایک چور کو بھی تو بلا کے پھر اللہ تعالیٰ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا کچھ لکھا, ان کو تو اللہ نے عزت نہیں دی. ان کو دینا چاہ رہا ہے تو ان کے اوپر پھر وہ بھی آ جائے گا نا نظام, پریشر بھی آ جائے گا, پھر وہ کرنا پڑے گا. وہ کرنا پڑے گا. پھر صدارتی نظام سول آرڈر کے ساتھ عوامی ریفرینڈم ہو رہا ہے تو ہونے دیں. وہ تو اب یہاں ہے بالکل. تو پھر جب اچھے لوگ ہیں, وہ سادہ بات میں کھلی بات کر دیتا ہوں, تو لائے گی تو ملٹری. تو سوکارنو ماڈل نہیں ہے, کھلی بات کر لیتے ہیں. کھلی کریں نا جی. کیا مطلب ہم ڈرائنگ روم ٹاک کر رہے ہیں نا سر, اس پہ کیا قدغن لگے گی؟ تو مطلب آپ مجھے بتائیں کہ کون سے اچھے لوگ ہیں. محافظوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اچھے لوگ لا دیں. سرحد کے پار رہیں گے, فوج لگے گی سب کو اچھی, اگر وہ سرحد کے پار رہے گی تو اعتزاز حسن کے تو اپنے کافی سارے وہ ان کو نہیں بلانا سر, کیونکہ وہ بے شمار ایل این جی اور پتہ نہیں کیا کیا اور کیسے کیسے اور کیا کیا معاملات انہوں نے ضبط کیے ہیں. چھوڑ دیں کیا کیا نہیں ضبط کیا سر, سارے ان کے دے آر دا بینیفیشریز. سر میں آپ کو ایک قصہ اس پہ سنا دیتا ہوں. سر ہمارے پردادا نے سنایا تھا قصہ, اور سینہ بسینہ ہی آگے چلتا ہوا ہے. سر تو صدارتا والا کو تو بعد میں دیکھیں گے. پرانا زمانہ تھا جی, جب بیل گاڑیاں واڑیاں چلتی تھیں اور خال خال کوئی گاڑی کو ٹرک ہوتے تھے. ایک آدمی رات کو کہیں کسی گاؤں میں شادی پہ گیا, سنیں جی آپ لوگ, واپسی پہ رستہ بھول گیا. اب وہ آپ سوچیں کہ آج سے اگر 80 سال 90 سال پرانا دور ہو تو اس وقت تو اس موسم میں 7 بجے ہوئے بھی رات کے 12 بجے ہوئے لگتے ہیں بیابان. شادی دلے جی وہ رستہ بھول گیا اپنے گاؤں کا, بھٹک گیا. تو بس ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں چلتا رہا تو اس کو ایک آدمی ملا. اس نے کہا کہ تم یہاں کیا ویرانوں میں رات کو گھوم رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو یہاں شادی پہ آیا تھا, رات کو میں رستہ بھول گیا ہوں. تو کون سے گاؤں کے ہو؟ فلاں گاؤں کا ہوں. کہتا چلو میں تمہیں رستہ دکھاتا ہوں, تم وہاں پہ چلو. اب یہ باتیں کرتے کرتے ایسے چلتے تھے. تھوڑی دیر آگے گئے تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ گھوڑے کے سمو جیسے اس آدمی کے. وہ تو دیکھ کے بھائی اس کے پسینے چھٹ گئے اور وہ سرپٹ بھاگا. اب وہ مطلب 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بھاگا تو اسے ایک بیل گاڑی نظر آئی. بیل گاڑی کے نیچے لالٹین لٹکی ہوئی ہوتی تھی رات کو روشنی کے لیے, اور بیل کے گلے میں گھنٹی. لے جی وہ بیل گاڑی والے, اس نے ہم تک پہنچا, وہاں پہ بیل گاڑی روکی. اس نے کہا تم یہاں پہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں تو اب کیا بتاؤں. کہ چلو اوپر آؤ, گاڑی بیٹھو. یہ جی کود گاڑی میں بیٹھ گیا. اس نے بھی وہی سوال کہ تم یہاں کہاں سے, رات کو کہاں یہاں ویرانوں میں بھٹک کے تھے. اس نے پھر وہی کہانی سنائی کہ جی میں تو ایک شادی پہ آیا تھا, وہاں پہ یہ ہوا تو یہ ہوا. پھر مجھے ایک آدمی ملا, وہ بڑا عجیب خوفناک آدمی تھا. اس نے کہا جی وہ کیا تھا؟ کہتے جی میں کیا بتاؤں, سمجھا نہیں پا رہا ہوں. تو کہتا کہ اچھا کوئی بات نہیں, مطلب نیچے سے لالٹین پکڑا رہا, وہ گاڑی کے نیچے لٹکی ہوئی تھی نا پہیے کے پاس, اس نے نیچے ڈال کے ہاتھ, اس نے گاڑی جب اس کے ہاتھ میں لالٹین دی تو دیکھا اس کا ہاتھ بھی ویسا ہی ہے. نہیں جی وہاں سے بھی اب وہ گھنٹہ بھر بھاگتا رہا اپنی, مطلب جان کی پڑی ہوئی ہو تو اسٹیمنا بھی بہت ہو جاتا ہے. پکی سڑک آئی. اب آپ کو پتا ہے کہ گاؤں اور ویرانے کے علاقے میں پکی سڑک کی کیا اہمیت ہوتی ہے, یعنی کہ یو فیل سیف کہ اب ہم سویلائزیشن کے پاس آ گئے. وہ تو اب شہروں میں میں تو 90 سال پرانی 80 سال پرانا دور ذرا دھیان میں لائیں. وہاں کیا اس نے وہ سستانے بیٹھ گیا سڑک کنارے. 10-15 منٹ بعد اس کو ٹرک آتا ہوا نظر آیا. اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا. اس نے کہا بھائی چلو, مطلب کوئی مشین کی آواز سنی تو ان بھوتوں سے میری جان چھٹی. اس نے ہاتھ واتھ دیے اور ٹرک والے روکا. 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے ٹرک میں, ایک ڈرائیور تھا, ایک ساتھ میں آدمی تھا. اس نے کہا تم کہاں رات کو؟ کہتے آپ مجھے بھائی وہاں جانا ہے, تو کسی مطلب اسٹیشن پہ چھوڑ دو مجھے. انہوں نے کہا کہ اندر بیٹھ جاؤ. کیا تم یہاں پہ رات کو؟ جی پھر وہ داستان شروع سے
سنانی شروع کی. میں شادی پہ آیا تھا تو مجھے پھر ایک آدمی ملا, تو پھر دوسرا آدمی ملا, وہ بڑی عجیب و غریب مخلوق تھی. ان کے کہتے کیا مخلوق تھی یار؟ یار ان کے ہاتھ بڑے عجیب و غریب تھے. تو ایک آدمی نے اپنے ہاتھ آگے کیے کہ ایسے تو نہیں تھے ان کے ہاتھ. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ اندھیرے میں موم بتی رکھ کے یہ قصہ سنایا جاتا ہے تو سنانے والے کا سر بیچ میں سے نرم ہو جاتا ہے. اپنے اچھا. اپنے گھروں میں ٹرائی کر کے. ابھی اس سے ایک میتھ ریلیٹڈ تھی. اچھا اچھا. اور کیا کہا ہی جاتا تھا کہ یہ ٹرو مطلب واقعہ ہے. چلیں اب آپ اپنے اپنے طور پہ ٹرائی کر لیے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں سب کے ہاتھ ایسے ہیں گھوڑے کے سمو جیسے.